اس حوالے سے۔ دوسرا دکھیاری امت کے لیے ہم نے جو سلسلہ رکھا ہے روحانی علاج کا، تو آج ہمارا جو روحانی علاج ہے وہ ہے بیماری سے شفا کے لیے۔ تو حضرت بیماری سے شفا کے لیے آپ کی روحانی علاج یا وظیفہ ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید سارے کا سارے شفا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن کے سارے الفاظ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، پڑھتا نہیں سنتا ہے، یدفع عن السامع سوء الدنیا، رب تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی کہ ناظرین، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یہ سننے والے کے لیے ہے، تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سن تو سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگر آپ پڑھیں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک آیت پڑھنے والا یدفع عن تال القرآن بل الآخرہ، ایک آیت پڑھنے والے سے رب تعالیٰ آخرت کی تمام مصیبتیں اور آزمائشیں دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ سب سے بڑا وظیفہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید ہے، اسے اپنائیں، اسے سنیں، اسے سنائیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ہم آج رزق کی شکایت کرتے ہیں، جی ہمارا رزق تنگ ہو گیا، رزق ہمیں ملتا نہیں ہے، رزق کے اندر برکتیں اٹھ گئیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر علاج بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر سے مراد نماز ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ذکر سے مراد زکوٰۃ ہے، ذکر سے مراد حج ہے، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں۔ جو بندہ ذکر سے اعراض کرتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ ضَنْقًا، اس کی ہم معیشت، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنا رزق کھولنا چاہتے ہیں تو آپ رزق کی طرف آپ اپنا رجوع لائیں، آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ جب آپ روزانہ دعا کریں گے، طبرانی کی حدیث ہے جو بندہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتا رب تعالیٰ اس کا رزق کاٹ دیتا ہے۔ تو آپ روزانہ اگر یہ دعا 1000 سے زائد مرتبہ کریں گے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں جو سمجھا ہوں کہ ایک تو نماز کے اندر کثرت کی آپ کیا کریں تو دعا آ جائے گی رزق کے حوالے سے بھی، اور جب وہ قرآن آیت کا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک قرآن آیت پڑھیں تو اس کا اتنا اجر ہے، تو جب نماز پڑھیں گے تو قرآن آیت بھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو حاصل گفتگو تو یہ ہوئی کہ ہمیں نماز، پنجگانہ نماز کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بہت سا نوجوان نسل آج روزہ تو رکھتی ہے، روزے کا اہتمام بھی کرتی ہے، پر وہ نماز نہیں پڑھتی۔ روزے کی وجہ سے وہ بھوک تو کاٹتے ہیں پر نماز سے وہ دور ہیں۔ وہ اپنی روزے کی حالت کے اندر روزے کا وقت گزارنے کے لیے مختلف قسم کی خباثات کی طرف چلے جاتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں روزے کی حالت کے اندر، پر نماز کا اہتمام۔ ارشاد فرمایا لا صوم لمن لا صلاۃ لہ ولا صدقہ لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں جس کی نماز نہیں، اس آدمی کی کوئی زکوٰۃ نہیں جس کا روزہ نہیں، اس آدمی کا کوئی حج نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز پہلے ہے، باقی عبادات اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ بنیادی ستون ہے دین کا، یہ گرا دو کہ باقی عمارت کھڑی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ جی۔ آج کی ٹرانسمیشن تو مفتی صاحب آپ نے بہت کمال کی گفتگو فرمائی ہے۔ یقیناً جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن 17 رمضان المبارک کی غزوہ بدر اور فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اس کو سن لے گا تو بہت سی چیزیں اس کی کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھا تو آج کی ٹرانسمیشن دیکھنے کے بعد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔